الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، غسل جنابت کا طریقہ۔ غسل جنابت ہے کیا؟ غسل جنابت یہ ہے کہ شادی شدہ جوڑے کا، میاں بیوی کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستر ہونے اور مجامعت کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اسی کو غسل جنابت کہتے ہیں۔ اس غسل کے سلسلے میں عام طور پر لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر اس طرح سے غسل کرتے ہیں کہ بالٹی میں پانی بھر کر کے رکھا ہوا ہے، گئے، جگ اٹھایا، لوٹا اٹھایا، سر پر پانی ڈالا، جسم پر پانی ڈالا، نہا کر فٹافٹ فارغ ہو گئے اور سمجھا کہ ہم نے پاکی حاصل کر لی۔ یا آدمی کے گھر میں شاور وغیرہ لگا ہوا ہے، گیا ٹوٹی چالو کیا، سر پر پانی ڈالا، جسم پر پانی بہایا، فٹافٹ نکل گئے اور سمجھے کہ جو ہے ہم نے غسل جنابت کر لیا اور ہم نے ناپاکی سے پاکی حاصل کر لی۔ یہ طریقہ عام طور پر لوگوں کے یہاں ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں جو صحیح طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھولا۔ یہ پہلا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا عمل کیا وہ یہ تھا کہ داہنے ہاتھ سے آپ پانی ڈال رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھل رہے تھے۔ یہ دوسرا عمل ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنا ہے۔ پھر آپ نے جس ہاتھ سے، یعنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلا تھا، اس ہاتھ کو زمین پر مارا، یعنی مٹی پر مارا اور اس کے بعد اس کو دھلا۔ پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا اور پورا چہرہ دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو کوہنیوں سمیت داہنے ہاتھ کو دھلا، پھر بائیں ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیوں سمیت دھلا۔ داہنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھلنے کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک دھلا۔ اس کے بعد آپ نے سر پر پانی ڈالا، 3 مرتبہ، 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بال کی جڑوں تک آپ نے پانی کو پہنچایا۔ پھر تمام بدن پر آپ نے پانی ڈالا۔ پھر جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کے اپنے پاؤں کو آپ نے دھویا۔ یہ ہے مکمل غسل جنابت کا طریقہ۔ اس میں جو ہے سر کے مسح کا تذکرہ نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی حدیث میں غسل جنابت کے لیے جو وضو کرتے ہیں، یعنی شرمگاہ کو دھلنے کے بعد، ہاتھ کو دھلنے کے بعد جو آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھلا، ہاتھ دھلا، یعنی جو غسل جنابت کے لیے جو آپ نے وضو کیا اس میں سر کے مسح کا تذکرہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ آپ نے سر پر پانی ڈالا اور پانی اس طرح سے ڈالا کہ بال کے جڑوں تک پہنچا۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جنبی آدمی جب غسل جنابت سے پہلے جو وضو کرتا ہے کیا اس میں سر کا مسح کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ ہے غسل جنابت کا طریقہ۔ اب غسل جنابت میں جو وضو ہے اس وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا نماز کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ اس وضو سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ نہاتے ہوئے اس کے ہاتھ نے شرمگاہ کو نہ ٹچ کیا ہو، چاہے آگے کی شرمگاہ ہو یا پیچھے کی شرمگاہ ہو۔ اگر نہاتے ہوئے ہاتھ نے ٹچ نہیں کیا تو اس وضو سے آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور آدمی کوشش کر کے آبادی سے ہٹ کر کے پردے میں نہائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو